بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، جبکہ دین کا سلسلہ قیامت تک چلنا ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم، خاتم النبیین تشریف لا چکے، اور دین چلنا ہے قیامت تک کے لیے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک رسول تشریف لاتے تھے، پھر اسی کے دین کو چلانے کے لیے نبی آتے تھے۔ رسول وہ اولو العزم نبی ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دی ہو، اور پھر نبی اس کو بولتے ہیں جس کے پاس نئی کوئی شریعت نہ ہو، پہلے والے رسول کی شریعت کو آگے چلانے والا ہو۔ کل رسول جو تشریف لائے ہیں وہ ہیں 313، جبکہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تقریباً۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پیغمبر کریم، ان کے بیچ کا فاصلہ تقریباً 6,000 سال ہے۔ 6,000 سال۔ ان 6,000 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے تھے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، اور یعنی 610 عیسوی کے اندر، یعنی 6,000 سال کے پورے ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پھر پیغمبر کریم کو ابھی تک 2,000 سال ہو گئے ہیں، یہ 1,400 سال ہو گئے ہیں۔ عیسوی لحاظ سے 2,000، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے 2,000 سال ہوئے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لاتے ہوئے 1,400 سال ہو گئے۔ پہلے کا اندازہ دیکھو تو 6,000 سال کے اندر 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، اور اس امت کو دیکھو تو 1,400 سال کے اندر پیغمبر کریم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آنا ہے، جبکہ دین چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور دین اللہ کے فضل و کرم سے پہلے والے امتوں کے مقابلے میں اس وقت زیادہ مضبوط ہے، پہلے اتنا مضبوط نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پہلے کچھ نبی انبیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس ایک بھی امتی نہیں ہوتا تھا، بیچارے محنت کرتے 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 اور دنیا سے تشریف لے جاتے، لیکن کوئی ان کا جماعتی، کوئی ان کا امتی، کوئی ان کا شاگرد نہیں بنتا تھا۔ کسی کے پاس ایک امتی، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 7، کسی کے پاس 10، کسی کے پاس 100، 200،
قیامت کے دن پھر سارے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہاں اسی ہمارے کھڈے محلے کے اندر دیکھو، لیاری میں دیکھو، لاکھوں مسلمان ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر ہماری پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ ہندوستان میں صرف مسلمان ہیں، صرف مسلمان، ہندو یا دوسرے مذہب الگ۔ تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور آخری آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کے لیے آپ کا دین مکمل ہو گیا، اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں ہے۔ ابھی 1400 سال ابھی تک گزر چکے، دین الحمدللہ چل رہا ہے، اور رکاوٹیں بھی آئیں، دین کو مٹانے کے لیے رکاوٹیں بھی مسلسل آئی ہیں، کوئی چھوٹی بھی نہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں، صرف عوام کی طرف سے نہیں، حکمرانوں کی طرف سے رکاوٹیں آئیں۔ ہزاروں علماء کو، لاکھوں علماء کو شہید کر دیا گیا، لاکھوں قرآن پاک کو، کتابوں کو جلا دیا گیا، پانی میں، نہروں میں، دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے صدقے یہ قرآن پاک اور یہ دین محفوظ تھا، محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ خود پیغمبر کریم کے زمانے میں بڑا زور لگایا گیا قرآن کا راستہ روکا جائے۔ قرآن پاک اترنے سے پہلے ہی آسمانوں سے جو فرشتہ قرآن پاک لاتا تھا، اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان میدان میں آئے، ابلیس۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا راستہ روکنے کے لیے چنگاریوں کا، بمباری کا سسٹم جاری کیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستاروں میں سے کچھ ستاروں کو ہم نے اسی شیطانوں کو مارنے کے لیے چنگاری بنا دیا، گولی بنا دیا، مار دیے گئے۔ خود شیطانوں نے کہا ہم پہلے جاتے تھے اوپر کی باتیں لینے کے لیے، فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تھے وہ سن کر کے آ کر لوگوں کو بتاتے تھے، پھر لوگ جو ان کے بھوپے ہوتے تھے، باپو، نجومی، عملیات والے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر کے اور اس طرح کی باتیں ان کو بتاتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ابھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو قرآن انسان تک پہنچنے سے پہلے ہی شیطانوں نے بیچ میں رکاوٹ ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سائیڈ پہ کیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا تو پھر لوگوں نے پیغمبر کریم کے ذات پر حملہ کیا کہ نبی پاک صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی بولتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی بولتے ہیں کاہن ہے، کبھی بولتے ہیں کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی، کبھی کیا تہمتیں، کبھی کیا تہمتیں۔ پیغمبر کریم کسی کے ساتھ، ایک کے ساتھ بات کر رہا ہے، ادھر سے دوسرا بکواس کر رہا ہے، چھوڑو اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح سے پیغمبر کریم کے خلاف نفرتیں پھیلائیں۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کو اسی اسلام کو، دین کو نافذ کرنا تھا، دین بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ مکے والوں نے برداشت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں دین کا ماحول بنایا، اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جنگیں لڑنی پڑیں اسی دین کی حفاظت کے لیے، تلوار اٹھانی پڑی، تیر چلانے پڑے، اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دینی پڑی، خود پیغمبر کریم زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوئے، جسم چیرا گیا، سر کے اندر چوٹیں لگیں، چہرہ انور کا خون آلود ہو گیا، پورا جسم خون خون۔
اتنا خون بہا کہ سر کا خون پاؤں تک چپل تک آ گیا. اتنی تکلیفیں خود اللہ کے نبی کو ملیں. اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کی. صحابہ کرام نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں اور پیغمبر کریم کے زمانے میں اتنے بندے نہیں شہید ہوئے، کافروں کے اتنے بندے نہیں مارے گئے جتنا پیغمبر کریم کے بعد صحابہ کے زمانے میں قتل و غارت ہوئی. مسلمانوں کی شہادتیں، کافروں کا جہنم رسید ہونا. اس وجہ سے کہ پیغمبر کریم کے بعد پھر سب سے بڑا جو کافروں نے حملہ کیا وہ نبی پاک کی ذات پر کیا کہ نبی ختم، دین ختم، ابھی کوئی دوسرا نبی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کی. صرف یہ نہیں کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ہر طرح سے مقابلہ کیا. کبھی خود قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن صحیح نہیں ہے. کبھی قرآن کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. ہم اور تو دین کو مانتے لیکن نماز کو نہیں مانتے. ہم اور تو شریعت کو، دین کو مانتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم اور تو دین کو مانتے ہیں لیکن ہم قبر کو بھی سجدہ کریں گے، کبھی کبھی بتوں کو بھی جا کر سجدہ کریں گے. یعنی کچھ تو ایسے جو سیدھے دین کے مخالف، کچھ دین کے مخالف نہیں، دین کے احکامات کے مخالف. ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا، صحابہ نے مقابلہ کیا، پھر صحابہ کرام کے شاگردوں نے مقابلہ کیا. یہ سلسلہ چلتا آیا. پیغمبر کریم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کوئی ایک بھی وقت ایسا نہیں آیا جس میں ہمارے اس دین کو مٹانے کی کوششیں نہ کی گئی ہوں. ہر زمانے میں کی گئی ہیں. اور کس طریقے سے دین کو مٹاتے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دین صحیح ہے ہی نہیں. اگر اسی وار میں، اسی حملے میں لوگ آ گئے تو خوش ہو جاتے ہیں. اگر اسی میں نہیں آئے تو پھر دوسرا وار یہ کرتے ہیں کہ دین تو اچھا ہے لیکن دین پہنچانے والے اچھے نہیں ہیں. دین تو صحیح ہے لیکن دین کو جو پہنچانے والے ہیں، ہمیں دین بتانے والے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں. پیغمبر کریم کے زمانے میں بھی ایسا کیا، صحابہ کے زمانے میں بھی اسے کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا، آج تک یہی سلسلہ ہے. پہلے تو کہہ رہے تھے قرآن صحیح نہیں ہے، پھر کہنے لگے نبی پاک صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی پوری زندگی سامنے رکھی، میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے میرے تمہارے ساتھ، کوئی ایک تو خرابی دکھاؤ. کہاں میں نے خرابی کی ہے؟ کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ بولا ہو بتاؤ تو صحیح. لاجواب، ہکے بکے، لیکن پھر بھی شرارتیں نہیں چھوڑتے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب قسم کے معجزات عطا فرمائے کہ اگر تم مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو، اللہ کے قریب نہیں سمجھتے، اللہ کا پیارا یا اللہ کا رسول، اللہ کا نبی نہیں سمجھتے، تو پھر میرے جیسے کام کر کے دکھاؤ. سیدھی بات ہے نا بھائی. میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ میری بات کو مان لو. وہ بولتے ہیں نہیں مانتے تو ہمارے جیسا ہے، تیری ہم سے زیادہ کس چیز کی عظمت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤں جو تم نہیں کر سکتے پھر مانو گے؟ بولا ہاں، لیکن جو ہم چاہیں گے وہی کرو. کیا؟ ایک مرتبہ کوئی بدبخت آیا کافر، مٹھی میں چند پتھر لے کر کے آیا. بولتا ہے کہ آپ اگر یہ بتا دو کہ میرے اس مٹھی میں کیا ہے، صحیح بتایا تو پھر میں مان لوں گا. ابھی سیدھی سی بات ہے، آپ نے ہاتھ میں کیا رکھا ہے، پیسے رکھے ہیں، کیا رکھا ہے، کوئی کنکر، مجھے تو پتہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتحان تو تھا.
ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صرف اتنا پوچھ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن اگر یہ بند چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں پھر مانے گا؟ کتنی بڑی دلیل ہے۔ تو انہوں نے بولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی ٹائم پر کنکر سے، پتھر سے آواز آئی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پیغمبر کریم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو یوں اشارہ کیا، باقاعدہ دو ٹکڑا ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا ہٹا اور ساتھ ہو گیا، نہیں، بالکل الگ الگ راستوں پر چلے گئے۔ سب کافروں نے دیکھا لیکن نہیں مانے، نہیں مانے۔ انگلی مبارک پانی میں ڈالی، پانی پھوٹ کر نکل آیا، ایک پیالہ پانی کا تھا، 1400 بندوں نے پی لیا، ایک پیالہ 1400 بندوں کا پیٹ بھر گیا۔ ایک کپ دودھ کا تھا، 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر کے پیا، پھر بھی بچ گیا۔ ایک چھوٹی سی ہانڈی تھی، جو آج کل آپ کلو 1.5 کلو کا سالن بناتے ہو، چھوٹی سی ہانڈی تھی، اسی کے اندر کھانا پک رہا تھا۔ صحابی نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کھانا پک رہا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھوک کی حالت میں نے دیکھا ہے۔ آ کر کے گھر والی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، جاؤ ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، آپ خود دیکھتے ہو کلو 1.5 کلو کی سالن ہے، آپ جا کر کے پیغمبر کریم کو چپکے سے کان میں بتا دو کہ حضرت ہمارے پاس کھانا ہے، آپ یا 2-3 ساتھی کوئی اور آ جائیں۔ اس نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کہ آہستہ سے بات کی۔ پیغمبر کریم نے اعلان کیا، چلو چلو بھائی، جابر کی دعوت ہے، چلو۔ یہ بولتا ہے میں بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ابھی پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، یہ تو بڑی رسوائی ہے، ہم نے کھانا تھوڑا کیا ہے اور ادھر سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ جلدی جلدی آیا، آ کر گھر والی کو بولا کام خراب ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ میں نے پیغمبر کریم کو بتایا، پیغمبر کریم نے سب کو دعوت دی ہے۔ اچھا، تو گھر والی کا ایمان دیکھو، کہتی ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ تھوڑے لوگوں کے لیے تھوڑا کھانا ہے؟ ہاں ہاں میں نے تو بتایا تھا۔ بولا بس ٹھیک ہے، ابھی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ رکو، کھانے میں ہاتھ نہیں لگانا، میں خود کھانا تقسیم کروں گا۔ پیغمبر کریم نے کھانے کو اوپر سے ڈھک دیا، خود ہی تھوڑا تھوڑا نکال کر کے دیتے گئے، خود ہی نکال کر کے دیتے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھا کر کے پیٹ بھر کر کے چلے گئے۔ اور گھر والی کہتی ہے کہ اللہ کی قسم، پیغمبر کریم کے جانے کے بعد میں نے بہت اس کو ٹٹولا، دیکھا کہ کھانا کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ کم تو ذرے برابر نہیں ہوا، شاید زیادہ ہو گیا ہے۔ اس عجیب قسم کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے دیکھے، پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ یہ تھی دین کے ساتھ دشمنی، یہ ہے اصل میں ابلیس کی محنت، شیطان کی محنت، پھر انسانوں کی محنت، کافر انسانوں کی۔ پیغمبر کریم کے زمانے میں دین کو روکا گیا، نبی پاک نے مقابلہ کیا، زبانی مقابلہ کیا، تقریری مقابلہ کیا، اخلاقی مقابلہ کیا، تلوار اٹھانی پڑی، اللہ کے نبی نے تلوار بھی اٹھائی، دین کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے یہ کام کیا، پھر ائمہ کرام، سارے اماموں کو، کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی بزرگ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اب اس بزرگ کا کوئی قصور ہو سکتا ہے، لیکن دشمن اس لیے جیل میں ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا نام خراب ہو، لوگ اسے دور ہو جائیں۔ حالانکہ کعبۃ اللہ میں ایک مرتبہ امام صاحب کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں، اللہ کے ساتھ 55 حج کیے تھے، 70 سال عمر تھی ٹوٹل۔ آخری حج میں جا کر کے کعبۃ اللہ میں نفل پڑھا، نفل پڑھ کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ جو تیری عبادت کا حق ہے وہ میں نے پورا نہیں کیا۔ 55 حج کیے ہیں، لاکھوں شاگرد ہیں، پوری دنیا میں دین پھیلایا ہے، پھر بھی عاجزی، اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کر دے۔ غیب سے آواز ہے، ابو حنیفہ
تو نے تو عبادت کا حق ادا کیا، میں نے تجھے بھی معاف کیا، قیامت تک تیرے طریقے پر چلنے والے لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت، حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ کے بنا پر حنفی۔ تو اہل سنت والجماعت کے لیے پیغمبر کریم نے خود فرمایا کہ آپ اسی راستے پر چلو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو بشارت دی، خوشخبری دی کہ تیرے تابع داری کرنے والوں کو میں نے جنت دے دی۔ اس سے زیادہ اور کیا انعام چاہیے؟ خیر، تو ایسے پاکیزہ لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیچارے کو جیل میں ڈال کر کے کوڑے مارے گئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا سخت کوڑے ظالم مارتے تھے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اونٹ بھی گر جائے گا، ایسا ظلم۔ خیر، یہ دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک بدبخت خبیث بادشاہ آیا، اکبر بادشاہ، جہانگیر کا باپ۔ اس ظالم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اور بولتا ہے یار کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی مسلمان، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، سارے ایک ہی بن جاؤ، سارے ایک ہی بن جاؤ۔ تو ہندوؤں نے بولا بھائی ہم آپ کے ساتھ ایک ہی کیسے بنیں گے؟ ہم تو گائے کو اپنا خدا کہتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، تمہارے مسلمان گائے کو کاٹ کر کے کھا جاتے ہیں، تو کیسے ہم ساتھ چل سکتے ہیں؟ اس خبیث نے ہندوؤں کی باتوں میں آ کر کے اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی گائے کو نہیں کاٹے گا، گائے کا کھانا حرام، اپنے باپ کا دین بنا دیا۔ اور عیسائیوں نے بولا کہ بھائی ہم تو شراب اور خنزیر کھاتے پیتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ اس نے باقاعدہ سرکاری آرڈر جاری کر دیا، بھائی آج کے بعد خنزیر کو حرام نہیں کہا جائے گا، شراب کو پلید نہیں کہا جائے گا۔ اس طریقے سے عجیب قسم کی بکواسات بولتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مسلمان کے ساتھ ملیں تو بولیں کہ السلام علیکم، ابھی اسی السلام علیکم کو چھوڑ دو، زمانہ تبدیل ہو گیا۔ جیسے آج کل کے شیعوں نے مشہور کیا ہے نا، پیغمبر کریم نے فرمایا جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو تو بولو السلام علیکم، وہ بولے گا وعلیکم السلام۔ اور یہ کہتے ہیں ملنے کے ٹائم پر ایک بولتا ہے یا علی مدد، دوسرا بولتا ہے اللہ علی مدد۔ ارے ظالم، تمہیں اللہ کے نبی کی بات اچھی نہیں لگتی؟ پھر مسلمان کس منہ سے کہلاتے ہو؟ تو خیر، اس طریقے سے وہ شرارتیں کر کے اس نے آ کر کے بولا یہ سلام پرانا ہو گیا، ابھی نیا سلام شروع کرتے ہیں۔ کیا؟ تو ایک بولتا ہے کہ اللہ اکبر سلام کرنے کے ٹائم پر، ایک دوسرے کو بولتا ہے اللہ اکبر، تو وہ بولتا ہے کہ تعالی جلالہ، تعالی جلالہ، یہاں جل شانہ۔ ایک کہتا اللہ اکبر، دوسرا بولتا ہے جل شانہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جملہ اچھا تھا، ہم تک اذانوں میں یہی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اس ظالم کی کیا نیت تھی؟ اللہ اکبر، مانا وہ خود اکبر بادشاہ تھا، اکبر نام تھا، تو بولتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر ہے، اکبر اللہ ہے۔ تو پھر دوسرا کہتا ہے کہ جل شانہ، واقعی اس کی بڑا نام ہے، بڑا کمال ہے اسی کا۔ اس طرح کے خبیث لوگ آئے تو ان کا مقابلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمانے کے علماء کو پیدا کیا، الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے، آج بھی دین کے دشمن میدان میں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ان کے مقابلے میں دین والے بھی میدان میں ہیں۔ انگریز نے دین کو مٹانے کے لیے اتنے علماء کو شہید کیا، اتنے علماء کو شہید کیا کہ دہلی سے لے کر کے پشاور تک مین سڑک پر، روڈ پر جتنے بڑے بڑے درخت تھے سب کے اوپر کسی نہ کسی عالم کے لاش کو لٹکا دیا، اس لیے کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ بھائی مولویوں کو مارا جا رہا ہے تو یہ پھر مولویوں سے دور بھاگیں گے، ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور کوئی بندہ مولوی ہوگا تو بھی بھاگ جائے گا، مولوی نہیں بنے گا۔ اور
ان کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ مانو کہ انگریز کی حکومت صحیح ہے، بس انہوں نے بولا ہم نہیں مانتے، اسلام کے دشمنوں کو صحیح نہیں کہہ سکتے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن نہیں کریں گے۔ پھر انگریز نے کیا کیا، اس زمانے میں جو مدرسے چلتے تھے نا، تو ایک طرف کفر ہمیشہ ہوتا ہے، دوسری طرف اسلام بھی تو ہمیشہ ہوتا ہے نا، حق اور باطل ہمیشہ سے چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ ظالم مار رہے ہیں مسلمانوں کو، دوسری طرف مجاہد ایسے مسلمان، کسی نے بولا کہ بھائی میری جو زمین ہے نا، 10 ایکڑ میری زمین ہے، اس میں سے 2 ایکڑ میں نے مسجد کے نام پر کر دیا، یہ 4 ایکڑ میرا مدرسے کے نام پر ہے، ابھی یہ زمین خود ہی میں کروں گا، لیکن اس زمین میں سے اس 2 ایکڑ کا 2 جریب کا جو آمدنی ہوگی، جو اس کا اناج آئے گا، وہ سارا کا سارا میں مدرسے کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، جتنے بچے پڑھیں گے ان کے قرآن پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا، ان کا تہجد پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس طریقے سے کچھ لوگ مارنے کے چکر میں تھے، کچھ لوگ پھر علماء کو طاقت دینے کے چکر میں تھے۔ پھر انگریز نے کیا کیا، بولا کہ جتنی وقف ملکیتیں ہیں، مانا مدرسے کے نام پر وقف، وہ ساری کی ساری حکومت اپنی تحویل میں لیتی ہے، یہ عوام کو نہیں دیں گے، تاکہ مدرسوں کو نہ ملے، تاکہ مدرسوں کا کچھ پیسہ نہ ملے۔ یہ انگریز نے کیا تھا۔ اور ابھی پھر اس پچھلی حکومت کے اندر FATF ایک بل پاس ہوا تھا، FATF عمران خان نے پاس کیا تھا، اور اسی میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، وقف ملکیتیں جتنی ہیں، ان سب کا کنٹرول اور پیسہ حکومت کا ہوگا، عوام کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی ہماری اس پیٹی کے اندر جو چندہ جمع ہوتا ہے نا، یہ پیسہ بھی یہاں کے ناظم صاحب کو ملے گا، اور اسی کو MP MLA کو ملے گا، مسجد کو نہیں ملے گا۔ مولویوں نے پھر آنکھیں دکھائیں اور ڈنڈا کیا، الحمدللہ جان چھوٹ گئی۔ اور پرویز نے باقاعدہ اسی طرح کا حکم جاری کیا تھا کہ میں کمال اتا ترک کا طریقہ لاؤں گا، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ اور کمال اتا ترک ترکی کون تھا؟ اس ظالم نے جیسے حکومت آئی اس کی، تو اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد داڑھی پر پابندی ہے، کوئی بھی مسلمان داڑھی نہیں رکھے گا۔ اور ازبکستان کا ایک بادشاہ بنا تھا، اس خبیث نے بولا کہ کسی کو بھی اسلامی نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں نا، محمد یا عبد الخالق، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اللہ کا نام، اللہ کے رسولوں کا نام، بزرگوں کا نام، بولتا ہے نہیں انگریزی نام رکھو، بش نام رکھو، اور اس طرح کے کافروں والے نام رکھو، نیتن یاہو نام دیکھو۔ تو اس طرح کے اسلام کے دشمن، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے پر علماء ان کے مقابلے میں بھی ہیں۔ پھر جس زمانے کے اندر اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کا جن لوگوں نے ساتھ دیا، انہوں نے عزت کمائی، جنہوں نے اللہ والوں کا مقابلہ کیا وہ تباہ ہو گئے۔ ایک طرف حکومت تھی، ایک طرف بزرگ تھے، ایک طرف بزرگ تھے، ایک طرف حکومت تھی۔ حکومت بھی بڑا سرکش حکمران تھا، ایک طرف ایک ایسا بزرگ اللہ کا نبی ولی جو عوام اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو، حکومت کو ذلیل کیا اور بزرگوں کو سرخرو کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، مقابلے میں حکومت ہے، بڑی طاقتور حکومت ہے، نمرود کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اور اس کے لشکر کو تباہ کیا، حضرت ابراہیم کو سرخرو کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، ایک بھی بندہ ساتھ نہیں ہے، اللہ سے دعا کی اللہ کم از کم میرے بھائی کو تو میرے ساتھ کر دے۔ پھر حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ مل گیا، پھر اس طریقے سے کام چلتا رہا۔ مقابلے کے اندر بڑی طاقتور حکومت تھی فرعون کی، جو خبیث کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا خدا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو جب مقابلہ ہوا اللہ والوں کا اور حکمرانوں کا، اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو تباہ و برباد کیا، حق والوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، آج ہمارے ساتھ بھی یہی مصیبتیں ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی عجیب قسم کے حملے اسلام پر، دین پر ہو رہے ہیں۔ مدارس کو قانونی بنانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی بھی اس وقت بھی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے قانونی طور پر،
مولویوں کے پاس الحمدللہ ڈنڈا ہے، عوام ہے، آپ کے ووٹ ہیں علماء کے ساتھ، اس وجہ سے یہ زبردستی مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسہ بنا دیتے ہیں، کسی مائی کے لال کو جرت نہیں ہوتی کہ اس کو گرائے، ورنہ مسجد کو ابھی بھی سرکاری طور پر بنانے کی اجازت نہیں ہے، 18 سال سے پہلے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حد ہوتی ہے یار۔ بی بی فاطمہ کی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی، پیغمبر کریم نے کروائی تھی، اور یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ نہیں 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہوگی۔ بھائی 13-14 سال کے اندر لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، کیوں شادی نہ کریں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور اگر اس سے پہلے 18 سال سے پہلے زنا کریں تو بھلے کریں۔ ایسے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوا، ہم سارے مدرسوں سے تعلق ہے ہمارا، آپ کا بھی مدرسوں سے تعلق ہے۔ آپ کو اگر کسی نے کلمہ سکھایا ہے تو مدرسے کے صدقے آپ کو کلمہ ملا ہے۔ کسی مولوی سے اگر آپ نے کوئی ایک مسئلہ سکھایا تو وہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے۔ کوئی قاری مدرسے کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی حافظ مدرسے کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی عالم مفتی مدرسے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مدرسے کا دنیا کے اندر جتنا مسلمانوں پر احسان ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ تو ہمارے مدارس کا بڑا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے حکم فرمایا کہ آج کے اس جمعے کے اندر آپ یوم تشکر مناؤ، شکریہ ادا کرو علماء کا، جن علماء نے ان ظالموں کا راستہ روکا اور حق کا ساتھ دیا۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب بیچارے پتہ نہیں 80 سال کے ہوں گے، 83 سال کے غالباً، بوڑھے ہو چکے ہیں، چل بھی نہیں سکتے، ویل چیئر پہ ہیں، اتنے کمزور، اور اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے کہ ذاکر نائک نے بولا کہ پوری دنیا کو میں گھوما ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم اور صلاحیت مفتی تقی کو دی ہے، یہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں اقتصادیات میں، پوری دنیا کے اندر۔ اس بزرگ نے جیسے یہ بل پاس ہوتے دیکھا تو خود چلے گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس، وہاں جا کر کے ملاقات کی، شکریہ کیا، بڑی محبت کے ساتھ گلے ملے، وہ باقاعدہ ویڈیو تصویریں آئی ہیں، اور چوم رہے ہیں مولانا کو، اور پھر فرمایا یوم تشکر مناؤ۔ فرمایا کہ میں نے جب یہ خوشی کی بات سنی کہ اسلام کی سربلندی کا یہ بل ہوا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ میں آپ کو صرف فون پر مبارک دے دوں۔ میں نے بولا بھلے تکلیف صحیح، لیکن حضرت کے ساتھ وہاں مل کر کے آ جاؤں، مبارک دے کر کے آ جاؤں۔ اچھا، کسی نے مولانا کو بولا مولانا کچھ لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو مولانا نے ایک واقعہ بتایا۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک نائی تھا، حجام، بال بنانے والا، اس کے پاس بادشاہ آیا، بولا میرے بال بناؤ۔ بادشاہ کے اس نے بال بنوائے، بادشاہ نے بڑی تعریف کی، یار تو بڑا اچھا آدمی ہے، تو نے بڑا اچھے بال بنائے ہیں اور بڑا ماہر ہے، بڑی اسی کے تعریف جو کی۔ خیر بادشاہ چلا گیا۔ پھر کسی نے اسی حجام کو، نائی کو بولا یار بادشاہ نے تیری اتنی تعریف کی، تو خوش نہیں ہوا کیوں؟ تو نائی نے بولا کہ بادشاہ نائی تھوڑی ہے، بادشاہ کوئی حجام تھوڑی، اس کو کیا پتہ کہ بال صحیح کیا ہوتے ہیں، صحیح غلط کیا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا ماہر نائی میری تعریف کرتے تو پھر میں خوش ہوتا کہ واقعی میں فن کے اندر ماہر ہوں، اور جب یہ اس کام کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اگر تعریف کرتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ اس وقت پورے ملک کے، پوری دنیا کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، علم کو جانتے، انہوں نے میرے اس بل کی تعریف کی ہے، انہوں نے مجھے مبارک دی ہے۔ باقی گلی کوچے کے کوئی لوفر لفنگا اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، خلاصے کے طور پر آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا کامیابی ہوئی ہے جس کی وجہ اتنے بڑے بڑے اکابرین مولانا کی دعوتیں کر رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کا پورے ملک کے اوپر بڑا احسان ہوا، اسلام پر بڑا احسان ہوا۔ کیا کام ہے؟ 4 چیزیں بنیادی طور پر مولانا نے اس میں ڈلوائی ہیں۔ ایک بات یہ ڈلوائی کہ سود کا خاتمہ کر دو، کیونکہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور سود اللہ معاف فرمائے اگر آدمی تھوڑا گہرائی سے دیکھے تو ہر بندہ سود میں پڑا ہوا ہے۔ اگر سود کا ذرا سا کھائے گا تو یہ ماں کے ساتھ زنا کی طرح جرم ہے۔ اتنا جرم کرنے والے گھر میں کوئی برکتیں آئیں گی یار؟ تو اتنے بڑے عذابوں سے بچانے کا بل پاس کرا دیا الحمدللہ۔
اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ پاس کروایا کس سے ہے؟ ایسے لوگوں سے جو خود سود کھور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی کوئی طاقت تھی، 7-8 سیٹیں ہیں، آپ کے ووٹوں کی برکتیں ہیں، عوام کی محبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا رعب ڈالا کہ وزیر اعظم بھی اس کے در پر آ رہا ہے، صدر بھی آ رہا ہے، تو فوجی نمائندے بھی آ رہے ہیں۔ تو جو 20 سال تک گالیاں بک رہے تھے پی ٹی آئی والے، وہ بھی دن رات صبح شام مولانا خدا کے واسطے ہمیں ٹائم دے دو۔ اور جو عقل کے اندھے ہیں نا، بے وقوف عقل کے اندھے، اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ کیوں مل رہا ہے، نہیں ملنا چاہیے، اچھا نہیں ہے۔ ارے بے وقوف پلیت آدمی، اتنا تو سوچو کہ میرے در پر اگر کوئی آ رہا ہے تو میرا اس کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ برا، یا وہ خود چل کے آ رہا ہے اس کو تو بولو نا، تم گالیاں دے رہے تھے، تم کیوں آ رہے ہو؟ لیکن جن کو علماء کے ساتھ نفرت دشمنی ہے نا، وہ پھر اپنے کفریات باتوں کو نہیں دیکھتا، نیک لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ بڑی کامیابی ہے۔ آگے بھی اگر عوام مولانا کے علماء کے ساتھ رہی تو انشاءاللہ یہ ان بلوں پر عمل کرانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ لفظ آسان ہے لیکن مقصد بڑا گہرا ہے۔ لفظ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آج کے بعد جو بھی قانون پاس ہوگا وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کو پاس کرایا جائے گا۔ انہوں نے پتہ نہیں سمجھا نہیں سمجھا، ہاں تو کر دیا، سب نے ہاں کر دیا۔ اور اس کی گہرائی میں جاؤ تو اس کی گہرائی یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے۔ یعنی آج کے بعد انشاءاللہ جو بھی بل پاس ہوگا وہ پہلے علماء اس پر دستخط کریں گے تو پھر پاس ہوگا، نہیں کریں گے تو پاس نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا الحمدللہ اعزاز ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ابھی کچھ دن پہلے یہ بھی عمران خان کی مہربانی تھی، اس نے باقاعدہ ایک بل پاس کیا تھا کہ ٹرانسجینڈر بل۔ اس کے اندر یہ ہے کہ مرد لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، لڑکا جا کر کے اپنا عضو کٹا کر کے اپنی لڑکی بن سکتا ہے، اور لڑکی اپنے اندر مرد کا عضو لگا سکتی ہے۔ ایسا بے غیرتی کا بل ان حرامیوں نے پاس کیا تھا۔ ابھی اس طرح کے بلوں کا راستہ روک دیا الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو بڑے اکابرین کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ شریعت کورٹ پہلے سے ہے لیکن اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، تو مولانا نے فرمایا کہ شریعت کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا اس فیصلے کو ہر حال میں ماننا ہوگا، ہر حال میں ماننا ہوگا۔ وہ بھی علماء ہوتے ہیں، شریعت کورٹ میں علماء ہوتے ہیں۔ مفتی تقی صاحب خود اس میں جج رہ چکے ہیں 20 سال پہلے۔ تو اگر اسی نے کوئی شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اگر کسی کو اس کے خلاف درخواست دینی ہے تو دو، پھر کچھ اس کے اندر تشریح ہو جائے۔ لیکن اگر کسی نے اسی کو درخواست بھی اس کے خلاف نہیں دی، 1 سال گزر گیا تو خود بخود وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ بھی الحمدللہ اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں مولانا کی ذات کا ذرے کا فائدہ نہیں ہے۔ مولانا کی ذات کے لیے انہوں نے بولا ہم آپ کو گورنر دیتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، نائب وزیر اعظم دیتے ہیں، بلوچستان دیتے ہیں، اور جتنی وزارتیں بولو وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ہماری بات مان لو، بل پر دستخط کر دو۔ مولانا نے بولا کہ نہیں، مجھے کوئی تمہاری لالچ نہیں چاہیے، اور جو 4 چیزیں منوائی ہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ ہی سوچو، کوئی ایک چیز میں مولانا کا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اسلام کی خدمت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مدارس اور مسجدوں پر جو تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، یہ چلانے کی اجازت نہیں، یہ پابندی ختم کرو۔ الحمدللہ یہ 4 فیصلے ہو چکے ہیں۔ باقی شرارتی لوگ یہاں شیطان کے چیلے وہ بکواس کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وہ تو جب صحابہ کرام کو لوگ نہیں چھوڑتے تو مولانا کو کہاں چھوڑیں گے؟ صحابہ کرام 1400 سال پہلے کے تھے، آج کے لوگ بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں نا۔ تو ان کو بزرگوں کو بھی اندھے جن کے عقل کے اوپر پردہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگا دیا ہے، وہ اتنے بڑے اسلام کے خدمت گزاروں کو بکواس تو کریں گے، لیکن عاشق بھی تو الحمدللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، اسلام کے رہبروں کو، رہنماؤں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی اپنے غیب سے مدد فرمائے، غیب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔